کوئی یہاں آ جائے ممبر کے قریب آ جائے امام حسین قریب تشریف لائیں صلوات پڑھ دیں مل کے آل محمد کی ذات صلوات پڑھ دیں تمام حضرات آل محمد کی ذات شبیر شاہ صاحب اجازت ہے شروع کر دیں صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ قاصرت ان رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت ان نعتہ اوہام الواصفین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث رسولا منهم الصلوات انتہائی خوبصورت انداز میں اور بہت ہی لفظ کیا کہوں گویا ہیرے تھے جو آپ کے درمیان جناب محترم صفی صاحب بیان فرما رہے تھے جشن میلاد مصطفیٰ منایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قائد ملت جعفری آغا سید حامد علی شاہ موسوی نجفی سرکار نے جناب ابو طالب کے حوالے سے بھی 3 دن منانے کا اعلان کر رکھا ہے۔ اب یہ 2 ذکر میری ماں بہنوں سے میری گزارش ہے کہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائیں تاکہ میں کچھ باتیں گزارش کر سکوں۔ یہ دونوں ذکر اس وقت میرے سامنے جمع ہو گئے ہیں اور میں سوچتا رہا کہ میں ان دونوں میں سے کس ذکر کو آگے بڑھاؤں۔ پھر صدفی صاحب نے بھی بہت خوبصورت انداز میں ذکر جناب عمران کیا۔ جب وہ ذکر کر رہے تھے تو میرے ذہن میں آیا کوئی مشکل بات نہیں ہے ان دونوں تذکروں کو ملا دینا، کیونکہ بانی اسلام کا ذکر اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ابو طالب کا ذکر نہ کیا جائے۔ بانی اسلام کا ذکر اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ابو طالب کا ذکر نہ کیا جائے، اور بانی اسلام کا بتایا ہوا اسلام اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ابو طالب کے بیٹے علی کی ولایت کا اعلان نہ کر دیا جائے۔ تو آئیے جتنی دیر میں آپ حضرات کے سامنے چند اپنی معروضات پیش کروں گا، امید ہے کہ آپ تمام حضرات توجہ فرمائیں گے اور میری باتوں کو وصول کرنے کی کوشش کریں گے۔ ملت کی بہت مقتدر شخصیات جناب علامہ ذوالفقار نقوی صاحب قبلہ، جناب ایوب اپل صاحب، جناب ماسٹر صاحب قبلہ، مختار فورس کے عہدیداران یہاں پر تشریف فرما ہے۔ یقیناً میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا کہ ان کی موجودگی میں کوئی باتیں کر سکوں، لیکن بہرحال ان کی دعاؤں سے میں چند باتیں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھ دیں مل کے آل محمد۔ میلاد کا موسم جب شروع ہوا، یہ مہینہ جسے ربیع الاول کہتے ہیں، جسے ربیع النور کہتے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے بھانت بھانت کی بولیاں شروع کر دی۔ کسی نے کہا یہ ہم جیسے ہیں، ان کے میلاد منانے کی کیا ضرورت ہے۔ کسی نے کہا میلاد کی خوشی منانے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو 40 سال کے بعد نبی ہوئے ہیں، جب بعثت کا دن آئے گا پھر خوشی منا لیں گے۔ دنیا میں آئے ہیں، نبی نہیں ہے، عام انسان ہے، خوشی منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ ہے نا میرے محترم دوستوں کی؟ خوشی منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عام انسان ہے، نبی یہ 40 سال کے بعد بنیں گے۔ ان کے لیے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور یہ واقعہ
اہل سنت کے صدی کے بہت بڑے عالم دین جناب مولانا شبلی نعمانی نے اپنی کتاب سیرت النبی میں نقل کیا. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. جناب مولانا شبلی نعمانی، ان کی 3 بہت مشہور کتابیں ہیں، الفاروق، النعمان اور سیرت النبی. سیرت النبی میں انہوں نے یہ واقعہ رسول کی آمد کا اپنی اس کتاب سیرت النبی میں نقل فرمایا. فرماتے ہیں کہ جب رسول دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت عرب کے معاشرے میں مکہ میں ایکو کم کرتے. یہ رواج تھا کہ مکہ کے ارد گرد کی عورتیں مکہ شہر میں آ جاتی تھی اور جتنے امیر اور بڑے بڑے سردار لوگ ہوتے تھے ان کے بچوں کو وہ اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی پالنے کے لیے. اور وہ جو سردار تھے وہ اپنے بچوں کو اس لیے بھیج دیا کرتے تھے کہ یہ جو عرب کے ارد گرد کے رہنے والے ہیں ان کی عربی بہت اچھی ہے، وہاں سے جو عربی سیکھ کے آئیں گے تو ان کی عربی بہت فصیح و بلیغ ہوگی، اس لیے بچوں کو لے جاتی تھی اور بچے دے دیے جاتے تھے. جس سال رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے، توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، پریشانی تو نہیں ہو رہی نا آپ حضرات کو. جس سال رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے اس سال بھی بہت سی عورتیں مکہ کے ارد گرد کے قبیلوں سے مکہ میں آئیں بچے لینے کے لیے. مولانا شبلی نعمانی لکھتے ہیں ان عورتوں میں ایک شخصیت تھی جن کا نام تھا حلیمہ. کیا نام تھا؟ حلیمہ. آپ نے کتابوں میں بڑی تفصیل سے کورس کی کتابوں میں بھی ان کا ذکر پڑھ رکھا ہوگا. حلیمہ. جتنی عورتیں آئیں وہ عورتیں جو بھی آتی تھی وہ گدھوں پر بیٹھ کے آتی تھی. کس پہ بیٹھ کے آتی تھی؟ گدھوں. اس واقعے کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، بہت خوبصورت نتیجہ آپ کے. گدھوں پر بیٹھ کے آتی تھی وہ تمام عورتیں. کس پر؟ گدھوں پر بیٹھ کے. باقی جتنی عورتیں تھیں ان کے گدھے موٹے تازے تھے، وہ ذرا جلدی مکہ میں پہنچ گئیں. اور حضرت حلیمہ کے پاس جو گدھا تھا وہ بہت کمزور تھا، پتلی پتلی ٹانگیں تھیں، پسلیاں اس کی نکلی ہوئی تھیں، چلنے سے قاصر تھا. اس گدھے کی کمزوری کی وجہ سے حضرت حلیمہ پیچھے رہ گئی، باقی ساری عورتیں پہلے مکہ میں پہنچ گئیں. جب وہ پہلے مکہ میں پہنچی تو جتنے بڑے بڑے لوگوں کے بچے تھے وہ لے کے واپس چلی. رستے میں حلیمہ سے ملاقات ہوئی. حلیمہ نے کہا ہیں تم واپس آ گئی؟ کہا ہاں. اب حلیمہ تم مکہ جا کے کیا کرو گی؟ جتنے بڑے بڑے سردار تھے ان کے بچوں کو تو ہم لے آئے. جناب حلیمہ پریشان ہوئی، پریشان ہو کے وہاں کھڑی ہو گئی. ان کے ساتھ آئی ہوئی ایک خاتون نے حلیمہ کا کندھا ہلا کے کہا حلیمہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سنا ہے عبد المطلب کی حویلی میں بھی ایک چاند طلوع ہوا ہے. میں نے سنا ہے عبد المطلب کی حویلی میں بھی ایک چاند طلوع ہوا ہے. اور جناب عبد المطلب نے بسم اللہ جناب تشریف لا کے جناب مرتضیٰ کمبر تھا، صلوات پڑھ دی جا رہے محمد. بہت بڑے قصیدہ گو گھرانے سے ان کا تعلق، اور میرے بعد جتنا میں آپ کو تھکاؤں گا یہ آپ کی ساری تھکاوٹ ختم کر دیں گے، اس لیے آپ پریشان نہ. حلیمہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نے سنا ہے عبد المطلب کی حویلی میں ایک شہزادہ آیا ہے، ایک چاند طلوع ہوا ہے، تم جاؤ ان سے جا کے گزارش کرو، ہو سکتا ہے وہ اپنا شہزادہ تمہیں دے دیں. لیجئے حلیمہ سعدیہ آئیں، انہوں نے آ کے دق الباب کیا، جناب عبد المطلب سے درخواست کی. انہوں نے کہا آمنہ کا بیٹا ہے ان کے پاس چلے جاؤ، وہ اجازت دیتی ہیں تو بچے کو لے جاؤ. یہ واقعہ جناب مولانا شبلی نعمانی نے لکھا ہے. میں اس واقعے کو مانتا ہوں یا نہیں، میرا اس پہ عقیدہ ہے یا نہیں، یہ الگ بحث ہے. توجہ ہے نا میرے معذرت، پریشان ہو گئے آپ. میرا عقیدہ ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے، لیکن مولانا شبلی نعمانی نے اس بات کو لکھا. جناب آمنہ سے درخواست کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بچے کو لے جاؤ. لیجئے انہوں نے چند دن کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اٹھایا اور لے جا کر جس گدھے پہ خود آئی تھی. میں نے آپ کے سامنے کہا کہ گدھا بہت کمزور، پتلا، ہڈیاں نکلی ہوئی، پتلی پتلی ٹانگیں، بہت برے حالات اس گدھے پہ. انہوں نے جا کے اس گدھے پر اس بچے کو بٹھایا. ادھر وہ بچہ اس گدھے پہ بیٹھا، ادھر وہ کمزور گدھا جس کی پسلیاں نکلی ہوئی تھی وہ موٹا تازہ ہو گیا. اس کی ٹانگیں موٹی ہو گئی، اس کی پسلیاں بھر گئیں، وہ موٹا تازہ ہو گیا. مولانا شبلی نعمانی یہ کیا بات ہوئی؟ یہ گدھا ان کے بیٹھنے سے فوراً موٹا تازہ کیوں ہو گیا؟ تو پلٹ کر وہ جواب دیں گے اس لیے کہ یہ نبی ہے، نبی کی برکت سے وہ کمزور گدھا موٹا تازہ ہو گیا. میں کہوں گا سبحان اللہ مولانا، گدھے کو سمجھ آ گئی یہ بچپن میں نبی ہیں، آپ کو آج تک سمجھ نہیں آئی. جانور اسے سمجھ آ گئی کہ یہ بچپن سے نبی ہیں، لوگوں کو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ کب سے نبی ہے. میرے محترم دوستو، دنیا جو بھی کہتی رہے،
میں پابند نہیں ہوں کسی کی بات کو ماننے کا، میں تو اس بات کے ماننے کا پابند ہوں جسے رسول نے اپنی زبان سے بیان فرمایا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ نے دنیا میں سب سے پہلے کون سی چیز خلق کی؟ اللہ نے دنیا میں سب سے پہلے کون سی چیز خلق کی؟ انہوں نے کہا سنو عبداللہ، سنو جابر ابن عبداللہ انصاری، اول ما خلق اللہ نور نبی کا بے نور ہی، اللہ نے کائنات میں سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا اور پھر اس نور کے صدقے میں پوری کائنات بنائی۔ تو یہ نبی ہے جب سے ہے، یہ رسول ہے جب سے ہے، اور یہ کب سے ہے؟ جب کب اور کب نہیں ہوا کرتا تھا۔ ابھی کائنات میں زمان و مکان وجود میں نہیں آئے تھے، ان کی نبوت اور رسالت کی دہائیاں پہلے موجود تھیں۔ اب لیجئے رسول اللہ اپنے گھرانے میں اپنے دادا جناب عبد المطلب اور اپنی ماں جناب آمنہ کے سائے میں پلنے لگے، حتیٰ کہ رسول خدا کی حیات گرامی 6 سال کی ہو گئی۔ 6 سال کی زندگی میں ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، اب دادا کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، دادا ہیں جو پال رہے ہیں۔ 8 سال کی جب حیات ہوئی تو دادا نے محسوس کیا کہ اب بہت بزرگی ہو گئی ہے، میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے بارگاہ احدیت میں کسی بھی وقت بلاوا آ سکتا ہے، تو میں اپنے بیٹے کے لیے یعنی رسول اللہ کے لیے کسی کو کفیل نامزد کر کے جاتا ہوں، میں اس شہزادے کے لیے کسی کو کفیل نامزد کر کے جاتا ہوں۔ جہاں دیدہ شخصیت تھے، پورے عرب کے معاشرے سے واقف تھے، ہر ایک کو جانتے تھے، انہیں چاہیے تھا خود اپنے بیٹوں میں سے کسی کو کہتے یہ بیٹا محمد کا کفیل ہوگا، لیکن میرے محترم دوستو جناب عبد المطلب نے اپنی طرف سے کسی بیٹے کو بھی منتخب نہیں کیا، بلکہ کعبہ کے باہر چوپال سجائی اور چوپال سجانے کے بعد 8 سال کے رسول سے کہا اے محمد ابن عبداللہ اپنا کفیل خود چن لو، اے محمد ابن عبداللہ اپنا کفیل خود چن لو۔ لیجئے رسول اللہ اٹھے اور اٹھ کے انہوں نے اس چوپال کا بیٹھک کا چکر لگانا شروع کیا، ہر ایک کے چہرے کو دیکھتے جا رہے ہیں، ہر ایک چاہ یہ رہا ہے کہ یہ شہزادہ میری گود میں آ جائے، اسے پرورش کرنے کا شرف مجھے مل جائے، لیکن رسول ساری گودوں کو چھوڑتے ہوئے اس گود میں جا کے بیٹھے جسے اللہ نے ابو طالب بنا کے خود چن لیا تھا، اس گود میں جا کے بیٹھ گئے۔ یا رسول اللہ آپ نے اس گود کا انتخاب کیوں کیا؟ کیا وجہ تھی کہ آپ اس گود میں گئے؟ تو پلٹ کے رسول کہیں گے دنیا بھلے کہتی رہے یہ 40 سال کے بعد نبی ہے، لیکن تم تو جانتے ہو نا میں جب سے ہوں میں تب سے نبی ہوں، اور میں کوئی کام اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ اللہ کی وحی نہ نازل ہو جائے۔ اللہ کی وحی نازل ہوئی، میں نے اس گود کو پسند کر لیا۔ لیجیے آپ اس گود میں رسول اللہ پلنے لگے، حتیٰ کہ رسول اللہ زندگی کے اس حصے میں پہنچ گئے کہ اب جناب ابو طالب نے یہ چاہا کہ میں کاروبار زندگی سے آشنا کروں رسول کو۔ میں پریشان تو نہیں کر رہا نا اپنے محترم دوستوں کو، یہ بہت اہم باتیں ہیں کہ جو آپ کے ذہنوں تک مجھے پہنچانی، میں اس شخصیت کو اپنے بھتیجے کو کاروبار زندگی سے آشنا کروں۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ 2 سفر عرب تجارت کے لیے کیا کرتے تھے، سردیوں کے موسم میں یمن جایا کرتے تھے، گرمیوں کے موسم میں شام کا سفر کیا کرتے تھے، کیونکہ شام ٹھنڈا علاقہ ہے اس لیے گرمی میں شام چلے جاتے تھے اور سردیوں میں یمن چلے جایا کرتے تھے۔ اس سال جناب ابو طالب جب شام کے سفر پر روانہ ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ سفر کرتے کرتے جب شام سے کچھ باہر پہنچے تو وہاں پہ ایک راہب کا ایک کلیسا تھا، ایک چرچ تھا، ایک راہب کا بہت بڑا راہب تھا، اس کا چرچ تھا۔ اس چرچ کے باہر اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ وہ جو راہب تھا اس چرچ کا مالک، وہ بہت دور سے اس قافلے کو آتا ہوا اپنے کلیسا کے چھت پہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا۔ جب یہ قافلہ پہنچ گیا، قافلے نے پڑاؤ ڈال دیا وہاں پہ۔ منظر کو اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، قافلے نے چرچ کے باہر پڑاؤ ڈال دیا۔ وہ راہب باہر آیا اور باہر آ کے اس نے قافلے والوں سے پوچھا، قافلے والوں مجھے یہ بتاؤ تمہارے اس قافلے کا سردار کون ہے؟ توجہ میرے موت، مجھے یہ بتاؤ تمہارے اس قافلے کا سردار کون ہے؟ سب نے اشارہ کیا جناب ابو طالب کی طرف۔ اس
उसने देखा वजी चेहरा है, चेहरे पे नूर बरस रहा है। जनाब अबू तालिब के पास आके कहता है, सरदार मक्का, सरदार अरब, सरदार कुरैश, मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ, लेकिन वो बातें मजमे में करने वाली नहीं है। तवज्जो मेरे मातहम, वो बातें मजमे में करने वाली नहीं है। आइए मैं आपको एक तरफ ले जाता हूँ और वहां जाके मैं आपसे ये बातें करता हूँ। एक तरफ ले गए, कहा सुनिए, मुझे आपको एक खबर देनी है, और वो खबर ये है कि आपके काफिले में वो जो बच्चा है ना, वो बच्चा जो अभी सही की उम्र को पहुंचा है, मैंने देखा है कि वो शहजादा जिधर जिधर सफर करता है, कड़कती धूप में बादल उस पर साया कर रहा है। वो बच्चा जिधर जिधर सफर करता है, बादल उसके ऊपर साया कर रहा है। वो बच्चा जिन पत्थरों पे पांव रखता है, वो पत्थर पत्थर नहीं रहते बल्कि अकीक और याकूत बन जाते हैं। वो बच्चा जिस बंजर जमीन पे पांव रखता है, वो जमीन हरी भरी हो जाती है। मैं राहिब के जुमलों को मुख्तसर करके उर्दू जुबान के एक जुमले में लपेट के बयान करता हूँ, और आप इस जुमले को वसूल कीजिएगा, और आपके जहनों पे मुझे एतमाद है कि आपके जहन इस जुमले को कबूल भी करेंगे और मुझे इसका रिस्पॉन्स भी देंगे। इतनी सारी बातें बस एक जुमले में ये हैं कि उसने कहा, ए अबू तालिब, ये बच्चा जिस रेगजार पे पांव रखता है उसे मुर्गजार बना देता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जितनी भी निशानियां हैं, ये नबी की निशानियां हैं, और ये अल्लाह का आखिरी नबी है। ये जितनी निशानियां हैं, ये नबी की निशानियां हैं, और ये अल्लाह का आखिरी नबी है। जनाब अबू तालिब मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा, हम जानते हैं। तवज्जो नहीं फरमाई मेरे माता दोस्तों ने, हम जानते हैं। जब उसने ये सुना, इन्होंने कहा हम जानते हैं, फौरन हाथों को पकड़ के कहा, अच्छा आप जानते हैं, फिर मुझे जल्दी से बताइए कि इनमें इमरान कौन है। जो नहीं है, मैं मुझे जल्दी से बताइए कि इनमें इमरान कौन है। मुस्कुरा के कहा, इमरान को कैसे जानते हो? कहा, मैंने अपनी किताब इंजील में पढ़ा है, निगहबाने रिसालत का नाम इमरान है। मैंने अपनी किताब इंजील में पढ़ा है, निगहबाने रिसालत का नाम इमरान है। इको कम कर दो मेरा भाई, निगहबाने रिसालत। अच्छा सुनो, मैं ही इमरान हूं। सुनो, मैं ही इमरान हूं। अच्छा आप इमरान हैं तो फौरन अपना हाथ बढ़ाइए। तवज्जो चाहूंगा मोज़िज़ीन रतिया की इस जुमले पे। फौरन अपना हाथ बढ़ाइए, फौरन अपना हाथ बढ़ाइए। राहिब में हाथ बढ़ाता हूं, क्या करोगे? कहा, हाथ बढ़ाइए, मैं आपके हाथ पे कलमा पढ़ना चाहता हूं। अपना हाथ बढ़ाइए, मैं आपके हाथ पे कलमा पढ़ना चाहता हूं। अपना हाथ बढ़ाइए, मैं आपके हाथ पे कलमा पढ़ना चाहता हूं। जो कहते हैं अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, अपना हाथ बढ़ाइए, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं। मेरे मोहतरम दोस्तों, अबू तालिब का काम कलमा पढ़ना नहीं है, दुनिया को कलमा पढ़वाना है। काम है दुनिया को कलमा पढ़वाना। और बस 2 या 3 जुमले और मेरी गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। यहां पे उस राहिब ने आगे बढ़ के कहा कि ए अबू तालिब, यहां से कुछ आगे यहूदियों की बस्ती है, और वो ये सारी निशानियां जानते हैं, और जब वो इसको देखेंगे बच्चे को तो वो इसे कत्ल कर डालेंगे। इसलिए आप यहां से वापस चले जाइए। जनाब अबू तालिब ने अपना पूरे का पूरा सामान तिजारत वहीं छोड़ा और रसूल अल्लाह को लेकर वापस आ गए। तवज्जो चाहूंगा, पूरा सामान तिजारत वहीं छोड़ दिया, रसूल अल्लाह को लेकर वापस आ गए। मैं दुनिया पे हैफ है और मुझे समझ नहीं आती, दुनिया उनको तो मानती है जिन्होंने 300 की ऊँटनी रसूल को 900 में बेची, लेकिन उसको नहीं मानती जिसने अपना पूरा माल रसूल पे लुटा दिया। वापस आ गए और अब घराने में परवरिश होने लगी। हत्ता के
तो लीजिए, हत्ता कि वो मरहला आ गया कि रसूल अल्लाह को जनाब खदीजा की जानिब से एक तिजारत के सफ़र के बाद निकाह का पैगाम आ गया। रसूल ने कहा पैगाम बहुत अच्छा है, और इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है कि मलिकातुल अरब मक्का की ताहिरा पाकीज़ा इज़्ज़तों वाली खातून से मेरी शादी हो, लेकिन मुझे चचा अबू तालिब से इजाज़त लेनी है। मुझे अपने चचा अबू तालिब से इजाज़त लेनी है। उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। एक सवाल करना चाहूँगा, मैं कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, आप मुझे जवाब दे दीजिएगा। क्या इस्लाम में फूफी से निकाह जायज़ है? उलमा है नहीं। क्यों? रसूल ने इजाज़त नहीं दी। खाला से हो सकता है? नहीं। क्यों? रसूल ने इजाज़त नहीं दी। फूफी की बेटी से हो सकता है? क्यों? रसूल ने इजाज़त दी है। खाला की बेटी से हो सकता है, रसूल ने इजाज़त दी है। चचा की बेटी से हो सकता है, रसूल ने इजाज़त दी है। बस कहना इतना है कि पूरी दुनिया को अपने निकाह करने के लिए ज़रूरत है कि वो रसूल से जाके इजाज़त ले, और रसूल को ज़रूरत है कि वो जाके अबू तालिब से इजाज़त ले। पूरी दुनिया मोहताज है वहां से इजाज़त ले। रसूल चाहता है अबू तालिब से इजाज़त लीजिए। रसूल ने कहा चाचा आपने इजाज़त तो दे दी, लेकिन सिर्फ इजाज़त नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरी निकाह खानी भी आप करें। इजाज़त तो दे दी, मैं चाहता हूं, बस इसी जुमले पे गुफ्तगू को रोक लूंगा, मैं चाहता हूं कि मेरी निकाह खानी भी आप करें। लीजिए, रसूल को लेकर जनाब अबू तालिब काबा की चौपाल पे आ गए, और अब जनाब अबू तालिब ने खुतबा निकाह पढ़ना शुरू किया। फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम व सुलालत इस्माइल। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें इब्राहीम की ज़ुर्रियत से और इस्माइल के सुलाला से करार दिया। नतीजे का जुमला और गुफ्तगू तमाम, जिसे अल्लाह ने इब्राहीम की ज़ुर्रियत और इस्माइल के सुलाला से करार दिया। या जनाब अबू तालिब, ज़ुर्रियत समझ में आती है, ये सुलाला इस्माइल कहने की क्या ज़रूरत थी? मैंने लुगतें खोली, मुझे सुलाला का मतलब ना मिला। मैंने किताबों को छाना, मुझे सुलाला का मतलब ना मिला। लेकिन एक दिन कुरान पढ़ते पढ़ते मुझे पता चल गया सुलाला कहाँ इस्तेमाल होता है। जहाँ जनाब आदम की खिलकत का तज़किरा हुआ, वहाँ अल्लाह ने कहा हमने आदम को पैदा किया मिन सुलालत मिन तीन, हमने आदम को तीन के सुलाला से पैदा किया। यानी सुलाला वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ नुत्फा ना हो। सुलाले का लफ्ज वहां इस्तेमाल होता है जहां नुत्फा ना हो। जनाब अबू तालिब खुतबे में कह रहे हैं सुनो, हम वो ज़ुर्रियत इब्राहीम है जिनके यहाँ नुत्फे का कोई ताल्लुक नहीं है, हम पाको पाकीज़ा और ताहिर शजरा है। फिर उन्हें काफिर क्यों कहते हैं लोग? वजह क्या है? जनाब अबू तालिब को काफिर क्यों कहा जाता है? एक मोमिन ने एक इस्तगासा किया और एक चिल्ला किया, और यहाँ पे गुफ्तगू खत्म हो रही है। चिल्ला किया और आके कहा जनाब अबू तालिब से मुलाकात का चिल्ला। चिल्ले के बाद जब ख्वाब में मुलाकात हुई तो अब उसने कहा सरकार सिर्फ एक वजह से, बिस्मिल्लाह सैयद बिस्मिल्लाह, दूर खड़े हो गए हो, सलावत पढ़ दीजिए आले मोहम्मद की जात में। तुसी आग जो तो मैं आखिरी जुमला आखा सलावत बावाज़ बुलंद। जनाब सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहब, आप शुमारी सैयदा, आपके पास मुहर्रम पढ़ चुके, बहुत अजीम मौला के मदाखान, मेरे मौसे मेरे बड़े भाई सरकार। अच्छा चले मैं ख़त्म करूँगा, वो तशरीफ ले आएंगे। इस्तगासा किया मोमिन ने कि मौला आप निगहबान रिसालत, आप मोहसिन रिसालत, आपकी औलाद का इस्लाम पे एहसान, ये लोग आपको काफिर क्यों कहते हैं? ये लोग आपको काफिर क्यों कहते हैं? मोमिन कहता है जनाब अबू तालिब ने जवाब नहीं दिया बल्कि पलट के मुझसे सवाल किया, और सवाल ये किया कि ए मोमिन मुझे ये बता लोग तुझे काफिर क्यों कहते हैं? जो नहीं है मेरे मोहतरम दोस्तों की, मोमिन मुझे ये बता लोग तुझे काफिर क्यों कहते हैं? उसने पलट के कहा मौला मुझे लोग काफिर इसलिए कहते हैं कि मैं आपके बेटे अली से मोहब्बत रखता हूँ। लोग मुझे काफिर
ہیں کہ میں آپ کے بیٹے علی سے محبت رکھتا ہوں. جناب ابو طالب نے پلٹ کے کہا بس میرا بھی یہی جرم ہے, تو اس لیے کافر ہے کہ تو علی سے محبت رکھتا ہے, میں اس لیے کافر ہوں کہ میں علی کا باپ ہوں. نعرہ حیدری. ذاتی شیعہ بیان کیا مرتضیٰ قمبر صاحب, ہمارے معظم جناب مرتضیٰ قمبر صاحب پیش کرتے ہیں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری.